بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، سعودی عرب پر پے در پے یمنی حوثیوں کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری۔ ابہا ایئرپورٹ ایک مرتبہ پھر یمنی میزائلوں کی زد میں، سعودی اتحادی فوج پسپا ہونے لگی۔ حوثیوں نے ابہا ایئرپورٹ کے قریب الاسیر اور دیگر کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ محمد بن سلمان حوثیوں کی بڑھتی طاقت سے خوفزدہ اقوام متحدہ کو خط لکھ کر حوثیوں کے خلاف کارروائی کی اپیل کر دی۔ دوسری جانب سعودی عرب میں خطرے کے الارم بجنے سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین اکرام، گزشتہ کئی دنوں سے تسلسل کے ساتھ سعودی عرب پر میزائل حملے کیے جا رہے ہیں اور ان حملوں کی ذمہ داری حوثی جنگجوؤں کی جانب سے بھی قبول کی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ امریکہ کی جانب سے یمن کے حوثیوں کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کے باوجود آخر یمن کے حوثیوں کا اتنا شدید رد عمل کس بات پر آ رہا ہے؟ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اتحادی افواج نے کہا ہے کہ آج حوثی جنگجوؤں نے ایک بار پھر ابہا ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کے لیے خطرناک میزائل داغ دیے ہیں، جسے اتحادی افواج نے ناکام بنا دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اتحادی افواج نے کہا ہے کہ ایران نواز حوثی جنگجوؤں کی طرف سے دہشت گردانہ حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ حوثی جنگجو سعودی عرب کی تنصیبات اور شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذموم کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ ایک روز قبل بھی حوثی ملیشیاؤں نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا، جبکہ 2 روز پہلے اسی ابہا ایئرپورٹ پر میزائل حملہ ہونے سے طیارے کو جزوی طور پر نقصان پہنچا تھا اور طیارے میں آگ لگ گئی تھی، جس پر بعد میں قابو پا لیا گیا۔ سعودی عرب نے اقوام متحدہ سے ایرانی حمایت یافتہ حوثی جنگجوؤں سے لاحق خطرے کو روکنے کی ذمہ داری نبھانے کے لیے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مندوب نے سیکیورٹی کونسل کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے حوثی ملیشیا کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حوثیوں کی طرف سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کا سدباب کیا جائے۔ سعودی عرب کے مندوب عبداللہ الململی نے اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے خطرے کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری قبول کریں۔ ناظرین اکرام، یہ وہی سعودی عرب ہے جس نے سمجھا تھا کہ ایک ہفتے کے دوران اسلامی اتحادی افواج کی بمباری سے یمن کے حوثیوں کو سلنڈر کر دیا جائے گا، لیکن یمن کے حوثی یعنی انصار اللہ کی جانب سے گزشتہ 6 سالوں سے سعودی عرب کی سربراہی میں امریکہ، فرانس، برطانیہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے جو مل کر تباہ کن بمباری کی اور شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، اس کے بعد سے حوثی جنگجوؤں کی جانب سے سعودی عرب پر بھی حملوں کا آغاز کیا گیا، جس کو اب سعودی عرب کی جانب سے روکنے کے لیے عالمی اداروں کو خط لکھے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سعودی عرب یمن کی شہری آبادی کو جب نشانہ بناتے ہیں تب انہیں انسانی حقوق یا عالمی قوانین کا کوئی پاس نہیں ہوتا، اور اب سعودی عرب کی جانب سے اقوام متحدہ کو جو خط لکھا گیا ہے اس میں حوثیوں کے ابہا ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کا بھی حوالہ دیا گیا، جس میں ایک مسافر جہاز کو آگ لگ گئی تھی۔ خط میں لکھا گیا کہ ایسے دہشت گردانہ اقدامات کا شمار جنگی جرائم میں ہوتا ہے جن میں عوامی انفراسٹرکچر اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو یمن کے اندر کوئی بھی محلہ یا علاقہ ایسا نہیں جو سعودی عرب کی وحشیانہ بمباری کا نشانہ نہ بنا ہو، اور جس طرح تسلسل کے ساتھ سعودی عرب پر میزائل حملے کیے جا رہے ہیں، اس سے عوام کے اندر شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ لیکن آج ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جس سے عوام کے خوف و ہراس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اچانک ایسا ہوا کہ سعودی عرب میں خطرے کے سائرن بجنے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے تمام لوگ خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ یہ سائرن اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے پاکستان میں رمضان کے مہینے میں بجتے ہیں، بلکہ یہ ہنگامی حالات میں پیشگی انتباہ کا نیشنل پلیٹ فارم شہریوں کو درپیش خطرات سے آگاہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی مدد سے موبائل سیٹس پر ہنگامی صورتحال کی اطلاع دی جاتی ہے اور شہریوں کو مناسب حفاظتی انتظامات پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے پر موبائل فون میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور اس کی ایک خاص ٹیون ہوتی ہے۔
نیشنل پلیٹ فارم کے متعدد اہداف ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ خطرہ جس علاقے کو درپیش ہوتا ہے اس کی نشاندہی دقیق ترین انداز میں کی جاتی ہے، اور ایک ہدف جان و مال کی سلامتی ہے، جبکہ تیسرا مقصد خطرات سے پیدا ہونے والے نقصان کو محدود کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہنگامی حالات میں پیشگی انتباہ کے نظام کو مزید مؤثر بنانا بھی ہے۔ اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ نئے سسٹم کے ذریعے برق رفتاری سے سب لوگوں کو متنبہ کیا جائے، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ سائرن سرکاری ادارے کی جانب سے بجایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس بھی پھیلا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ محکمہ شہری دفاع نے سائرن کا تجربہ کیا، اور سب سے پہلے اس کا تجربہ باہا شہر میں ہوا۔ اس کے علاوہ ہریملہ، العینہ، بقیق، اشنان وغیرہ میں بھی اس کا تجربہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے شہری دفاع نے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ سائرن کے پیغامات ملنے پر خوف زدہ نہ ہوں۔ یہ تجرباتی عمل ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن سعودی عرب میں ہونے والے حملوں کی وجہ سے عوام میں پہلے ہی خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، اور جیسے ہی سائرن بجنا شروع ہوئے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید حوثیوں کی جانب سے یا دیگر کسی ملک کی جانب سے بڑا حملہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، تقریباً 6 سال قبل سعودی عرب کی قیادت میں بعض عرب ممالک نے، جن میں متحدہ عرب امارات پیش ہے، مل کر یمن پر فوجی یلغار کر دی تھی۔ عرب اتحاد کو امریکہ اور یورپ کی طرف سے اس فوجی حملے کی حمایت حاصل تھی۔ اس وقت براک اوباما کی قیادت میں امریکہ میں ڈیموکریٹس کی حکومت قائم تھی۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ کی قیادت میں کانگریس کی حکومت قائم ہوئی، جس نے براک اوباما کی سرپرستی میں چھیڑی گئی اس جنگ کو جاری رکھا، اور سعودی عرب نے اس موقع پر اعلان کیا تھا کہ وہ 2 ہفتے کے اندر صنعا پر قبضہ کر لیں گے اور حوثیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن 6 سال گزرنے اور لاکھوں انسانوں کو قتل کرنے کے باوجود ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ حوثی اور اس کے حامی یمنی عوام بہت سخت جان ثابت ہوئے، اور یمن کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اور بھوک اور پیاس کے ایسے انسانی المیہ نے جنم لیا جس کی مثال جدید تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن یمنیوں نے نہ صرف جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، بلکہ جواباً ایسی کاری ضربیں لگائیں جنہوں نے امریکہ اور اس کے حامیوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یمنیوں نے اپنی سرزمین پر امریکی ڈرونز کو گرا کر پوری دنیا میں اس کی تصویریں جاری کیں اور دکھایا کہ امریکہ بلا واسطہ اس جنگ میں ملوث ہے۔ یمنیوں نے ارامکو کی سب سے بڑی تیل تنصیبات پر حملہ کر کے کئی ماہ تک تیل کی ترسیل کو روک دیا، اور یمنیوں نے خود سے بیلسٹک میزائل تیار کیے اور انہیں سعودی تنصیبات پر فائر کیا۔ یمنیوں کے تیار کردہ ڈرونز امریکی فراہم کردہ سعودی دفاعی حصار کو توڑتے ہوئے ریاض تک بھی جا پہنچے، اور حال ہی میں یمن میں قائم انصار اللہ کی حکومت کو کئی ایک قابل ذکر فوجی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ معارب جیسے اہم ترین شہر پر مکمل قبضے کے قریب جا پہنچے ہیں۔ انہوں نے اس علاقے کی اہم ترین فوجی چھاؤنی کفل کو فوجی اتحاد سے چھین لیا ہے، جس کے نتیجے میں سعودی عرب کے علاقے اسیر کی فوجی چھاؤنی اور فوجی ہوائی اڈہ ابہا ان کے میزائلوں اور ڈرونز کی زد میں آ گیا ہے۔ اس پس منظر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ اور یورپ میں یمن کے لیے امن کی دہائی واقعتاً انسانی جذبوں کی حرکت میں آنے کا نتیجہ ہے، اور کیا واقعی مغرب کو یمن کے مظلوم عوام پر رحم آ گیا ہے؟ اس سوال کا جواب خود یمنی ترجمان نے دیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جو بائیڈن کی حکومت کی باتوں سے فریب میں نہیں آنے والے، اور میدان جنگ میں وہ پیش رفت جاری رکھیں گے۔ فوجی تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ معارب کے جنوب اور مغرب میں یمنی افواج کی حیران کن پیش قدمی کے نتیجے میں ملک کے اہم ترین تزیوراتی تجارتی شہر کے سعودی عرب کے ہاتھ سے نکل جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سعودی سرپرستی میں قائم جنوبی یمن کی حکومت مزید کمزور اور محدود ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابہا پر یمنی ڈرونز کے حملے شروع ہو چکے ہیں۔ ایک روز پہلے بھی ابہا کے فوجی اڈے پر 4 ڈرونز نے اپنے اہداف کو ٹھیک نشانہ بنایا، اور اس کے نتیجے میں فوجی اڈے پر کھڑے کئی ایک ہوائی جہاز جل کر راکھ ہو گئے۔ اس پیش رفت کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف سے یمن کے سیاسی حل کے لیے پیش رفت معنی خیز ہے۔ واشنگٹن نے اس سلسلے میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ بقول ان کے اقوام متحدہ کے نمائندہ برائے یمن کے ساتھ مل کر یمن کی جنگ کا سیاسی حل تلاش کرے۔ لیکن سعودی عرب کی طرف سے اقوام متحدہ کو لکھے گئے خط کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سعودی عرب بڑی شدید مصیبت میں پھنس چکا ہے۔
اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یمن جنگ سے جان چھڑائی جائے، لیکن حوثی جنگجوؤں کی جانب سے ملنے والی ان کامیابیوں سے یوں لگتا ہے کہ جیسے انصار اللہ نے حتمی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔